دنیا کی تاریخ کا سب سے مہذب فاتح ہے امریکہ. یہ دنیا کا وہ واحد فاتح ہے جس سے بنیادی انسانی حقوق کی بات کر سکتے ہیں. جو شاخ نازو پہ آشیانہ تھا وہ تو اتنی مضبوطی پہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ کا جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ تو ان کے سامنے ہر سال کاسہ گدائی لے کے $1 بلین کی بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے. یعنی ہمیں وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو نہ اپنانے کی جو حماقتیں ہیں وہ تو نظر نہیں آتی. اس کے نتیجے میں سرنگیں بنا کے، غلیلیں اٹھا کر، ارد گرد کے ممالک سے دیسی میزائل بنوا کر، پیراشوٹ سے ملکوں پہ حملہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عالمی نظم کو شکست دے دیں گے. اور جو لوگ یہاں پر کھڑے ہو کے آج کہہ رہے تھے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جنگ بندی کبھی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ جائیں لڑیں وہاں پر، کیوں نہیں جاتے؟ ہم محکوم ہے دنیا میں، اس محکومی میں جینے کا قرینہ پیدا کرنا. اور آپ لوگ ریلیجیس ڈیفیٹزم کی بات کر رہے ہیں، آپ اپولوجیٹک ہو گئے نا اب کہ تہذیبی طور پہ ہم شکست خوردہ قوم ہے، عالمی طاقتوں سے بھی ہار گئے، تو بس جو دنیا کا بنایا ہوا ورلڈ آرڈر ہے اسی کے اندر کمپلیسٹ ہو کے بس چپکے سے کہیں وقت نکال لو اور کلمہ بھی پڑھتے رہو بیچ میں دل میں کہیں. نسلاً در نسل غلام تھی، جو کہ عرب کے زمانے میں نہیں غلام ہوتے تھے، جو غلام کی سائیکالوجی ہوتی تھی. آپ نے کبھی سوچا نہیں آپ نے کہ غلام ایسے آزاد پھرتے ہوتے تھے گلیوں محلوں میں، گھر یہاں سے بھاگ نہیں جاتے تھے؟ نیور تھنک اباؤٹ دس فیکٹ. ہیومن بینگز آر سلیوز اینڈ دیئر کڈز آر سلیوز، اور ان کے بھی بچے غلام ہیں، مگر وہ کام پہ بھی جاتے ہیں اور ادھر ادھر پھر ہوتے ہیں. ان کو بیڑیاں تو ڈلی ہوتی مگر واپس ادھر ہی آتے ہیں اپنے آقا کے پاس. یہ دا سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ٹو آل آف دس. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، ان کو ڈرا کے رکھا جاتا ہے کہ تو دنیا کے کسی بھی خطے میں جائے گا میں تجھے پکڑ لوں گا اور میں تجھے وہاں پہ جا کے مار دوں گا. اور وہ اس ڈر سے اپنے اس چھوٹے سے 10 کنال کے خطے سے ہی باہر نہیں جاتا. وہ بیسیکلی سائیکولوجیکل کنٹرول تھا. اس کو ہر وقت رسی باندھ کے تو بازار بھیجا جاتا تھا، کہاں پہ بھیجا جاتا تھا. اس کی جو نیورونز کی رسی تھی نا وہ پکڑی ہوتی تھی، اس کے ذہن کو تابع کیا ہوتا تھا. وہ پیدائشی تابع ہوتے تھے، ان کو ٹریننگ بھی اور جملے ایسے بول جاتے تھے.